ایک صاحب نے کہا دین میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی تلقین ہے. جب فلاں جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، تو ایسے عالم کے بارے میں انہوں نے یہ بس خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی تلقین ہے، تو پھر ایک جو ہے شخص دوسرے پر یہودی ہونے کا الزام لگائے یا فلاں کرے، کیونکہ یہ سیاسی سا سوال ہے. اس کا جواب دھیان سے توجہ سے سن لیجئے گا. اگر کوئی وجہ ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی اس کے بعد ثبوت موجود ہو، پھر اگر وہ کسی کے عیب کو بتائے دوسروں کو بچانے کے لیے تاکہ لوگ اس کے جال میں نہ پھنسیں، تو پھر درست ہے. صرف بطور عیب کے بلا مقصد صرف اگلے کو بدنام کرنے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کرنا، یہ غیبت میں شامل ہے. اور اگر دلائل موجود ہوں اس کے پاس اور لوگوں کو گمراہی سے بھٹکانے سے بچانا مقصود ہو، پھر جائز ہوگا اس مقصد کے لیے. کہتے ہیں شادی پر سلامی کی کیا حیثیت ہے؟ دینا چاہیے سلامی؟ دینی چاہیے. میری شادی ہے تو سلامی لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جی، اصل میں ہمارے بزرگوں نے، مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک نیوتا کی رسم لکھی ہے. نیوتا ہندی زبان میں کہتے ہیں. وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کی شادی پر اتنے روپے دیے، اب جب میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ نے کم از کم اتنے یا اس سے بڑھا کر دینے ہیں. یہ ہے نیوتے کی رسم، جسے ہم سلامی کی رسم عام طور پر کہہ دیتے ہیں. یہ بھی اس نے دیے تھے، اب ہمیں بھی دینے پڑیں گے. یہ تو ہے بدعت، اس سے بچنا چاہیے. لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی آپ کو ہدیہ اور تحفہ دے دے، جائز. اس میں غرض نہ ہو کہ اس نے میرے شادی پہ دیے تھے یا نہیں دیے تھے، اب دیے ہیں تو مجھے بھی دینے پڑیں گے، قرض نہ سمجھے. اگر ہدیہ سمجھ کر دیا جائے تو آج بھی جائز ہے. تو انہوں نے سلامی لینے کے بارے میں پوچھا ہے، دینے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے کہ سلامی دینا جائز ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ کہ ہدیہ تحفے کے طور پر دی جائے تو جائز، رسم اور رواج کے طور پر دی جائے تو پھر جائز نہیں، پھر اس سے بچنے کی کوشش ہو. بعض حضرات ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا کہ شادی کارڈوں پہ لکھتے ہیں، دعوت نامے پہ لکھتے ہیں باقاعدہ کوئی ہدیہ تحفہ ہمیں نہ دیا جائے. ٹھیک، لیکن دین کے اندر ایسی سختی پیدا کرنا کہ ہدیہ تحفہ کوئی دے رہا اس کو بھی روکنا، بس اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. اور بعض حضرات ہوتے ہیں وہ سلامی دیتے ہیں نا دلہا کو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سلامی نہیں دینی، بالکل نہیں، اگلا دے رہا ہے اس کی بے عزتی نہ کرے. پھر آپ کو پتہ ہے وہ شادی کے موقع پر اچھے خاصے جو عزیز و قارب ہوتے ہیں ناراض بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کسی کو ہدیہ دیں وہ آگے نہیں بس رکھو نہ کریں، ایسا نہ کریں. طریقہ یا تو پہلے سے ذہن بنا لیں نا، الحمدللہ مجھے ایسے بھی نکاح شادیوں میں جانا ہوتا ہے جہاں ایک بندہ بھی سلامی نہیں دیتا، پہلے سے ذہن بنا ہوا. ہاں دلہا کو دلہن کو اس سے آگے پیچھے جا کر وہ شادی سے پہلے تحفے تحائف دے کے سوٹ دینا فلاں دینا دے دلا کر فارغ ہو جاتے، عین وقت میں سلامی نہیں دیتے. جس کو ہمارے یہاں صحرا بندی کہتے ہیں، وہ دلہا صحرا باندھ کر ہاتھ پہن کے بیٹھے گا، پھر اس کو سارے آ کر پیسے دیں گے. وہ رسومات ان سے بچنے کی کوشش ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا تبلیغ کے کام کو کرنے کے لیے کیا اجتماعی طور پر جماعت کی صورت میں کرنا ضروری ہے یا انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ دعوت کے کام کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت کیا چیز، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے. دوسرے کو اچھی بات بتائے، بری بات سے روکے. انفرادی طور پر بھی فرض.
جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اچھی بات نہ بتائے یہ گناہگار ہوگا. برا کام کرتے دیکھے نہ روکے گناہگار ہوگا. یہ تو ہے انفرادی. اور اجتماعی طور پر اس کی الگ حیثیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کرتے تھے. انفرادی طور پر بھی دین کی دعوت دیتے تھے, اجتماعی طور پر بھی دین کی دعوت دیتے تھے, اور دونوں جائز, دونوں سنت. یہ کہنا انفرادی طور پر دی جائے اجتماعی طور پر نہ دی جائے, نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر دیتے تھے. وہ جی اجتماعی طور پر دینی چاہیے, انفرادی نہیں دینی چاہیے, وہ بھی غلط. دونوں طریقوں سے. کہ بعض اخباروں میں سوال کیے, بعض اخباروں کتابوں میں لوگوں کی عزت خراب کرنے والے, قرآن مجید زندگی کرنے والے حالات لکھے ہوتے ہیں, ان میں لوگوں کا دردناک انجام بھی لکھا ہوتا ہے. کیا یہ غیبت میں ہے کہ نہیں؟ ہاں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ اخبارات میں یا میڈیا کے اندر بعض برے لوگ ان کا برا انجام بتایا جاتا ہے. برا انجام بتایا جاتا ہے. جیسے ابھی وہ ملعون ہے سلمان رشدی, تو اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ اس کا انجام بیچارے کا کیا عجیب و غریب انجام ہے. اس کو خود بتا رہا ہے کہ میرا انجام یہ ہو رہا ہے. اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ازواج مطہرات کی شان میں بہت گستاخیاں لکھی اس نے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی ایسے شخص کے برے اعمال کے برے انجام کا ذکر ہو رہا ہو تو کیا یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں, یہ غیبت نہیں ہے. کسی برے عمل کے برے انجام سے آگاہ کرنا یہ غیبت نہیں ہے, اس میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. ایک سوال کہ یہ دنیا بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عربی زبان ملی اور تمام پیغمبروں پر وحی بھی عربی زبان میں نازل ہوئی, لیکن یہ دوسری زبانوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا, اور عربی زبان کے بعد سب سے پہلے کون سی زبان وجود میں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. مختلف قسم کی زبانیں, مختلف قسم کے رنگ, مختلف قسم کی نسلیں, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو جنت کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی, بالکل ٹھیک. بعد دوسری آسمانی کتابیں وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی, عبرانی زبان میں نازل ہوئی, وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی. تو عربی کا اپنا ایک مقام, اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان, جنت کی زبان, جنتیوں کی زبان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن حکیم اترا اس کی زبان, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, اس کی فضیلت اپنی جگہ. آپ اردو بولیں, آپ پنجابی بولیں, آپ کی مادری زبان جائز, اس کی اپنی فضیلت. اور زبانوں کا آغاز کیسے ہوا؟ جی, آپ کی جو اردو زبان ہے نا, اردو زبان, اسی کے بارے میں بتاتا ہوں. اردو یہ لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے اردو, اور اس کا اپنا مطلب, اپنا ترجمہ, اردو کا ترجمہ ہے لشکر. یہ لشکری زبان ہے. کہ ہوا کیا کہ برے صغیر کے اس علاقے میں جہاں اردو بولی جاتی ہے, یہاں مختلف جہاد کے لیے مختلف قومیں آئیں, مختلف فوجیں آئیں. ترک سے بھی آئے, عرب سے بھی آئے, ایران فارس سے بھی آئے, فلاں سے بھی آئے, ہندو جو ہندی زبان بولنے والے وہ بھی آئے, سنسکرت بولنے والے بھی آئے. یہ سارے لوگ جب فوجی یہاں جمع ہوئے, فوجی مختلف قسم کی مختلف زبانیں بولنے والی, ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو کہتے ہیں. یہ میں نے اردو زبان کا نا ایجاد بتائی تاکہ آپ کو یہیں سے سمجھ میں آ جائے زبانیں کیسے وجود میں آتی. آپ کا قومی ترانہ, قومی ترانہ آپ کا کہتے ہیں اردو زبان میں. ہماری قومی زبان اردو ہے نا, ہمارا جو قومی ترانہ وہ بھی اردو ہے. آپ کو حیرت ہوگی, ہمارا قومی ترانہ پورا کا پورا
اس پورے قومی ترانے میں ایک لفظ اردو کا ہے، خالص اردو کا، جو کسی اور زبان میں نہیں بولا جاتا، باقی یا عربی ہے یا فارسی، یا عربی ہے یا فارسی۔ ہمارے پورے قومی ترانے میں ایک لفظ ہے جو اردو کا ہے، جو کسی اور زبان میں نہیں بولا جاتا، اور وہ ہے کا، کاف الف کا نظام۔ یہ کاف الف کا ہے نا، بس یہ اردو میں ہے، خاص اردو کا۔ باقی یا عربی یا فارسی یا دوسری زبانوں، ہندی زبان کے بھی جو اردو میں منتقل ہوئے وہ والے الفاظ۔ تو کہنے کا مقصد کیا کہ خود اردو زبان بھی اس طرح وجود میں آئی کہ یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک نئی زبان وجود میں آ گئی۔ جی 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 رشتے کی بات چل رہی ہے، لڑکی لڑکی کا پردہ ہے، اگر لڑکا نشے ہے یا برا ہے یا حکم ہے، اس کے پاس یا کاروبار کرنا اس طرح سے فرار کر جائے گا، یا بم دھماکہ کرنے والا، یا دعا کرنے والا، چوری کرنے والا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے، رشتے کی تلاش کی جاتی ہے، تو بسا اوقات لڑکا جو ہوتا ہے وہ نشئی ہوتا ہے، یا لڑکا حرام کماتا ہے، یا لڑکا جو ہے وہ کاروبار ایسا کرتا ہے جو گناہ کا کاروبار ہے، تو کیا اس وقت یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ یہ لڑکا ایسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کسی دوسرے کو، یعنی ان کا سوال یہ کیا یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے، یہ گناہ کی بات تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے کسی لڑکے کے بارے میں، رشتے کے معاملے میں آپ سے مشورہ مانگے، تو اگر اس کے اندر کوئی گناہ کبیرہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی گناہ کبیرہ ہو تو اگلے کو نقصان سے بچانے کے لیے بتانا گناہ نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اگر مثال کے طور پر اس لڑکے کی عادت چوری اور ڈاکے مارنے کی ہے، چوری اور ڈاکہ مارنا اس کی عادت ہے، یا اور کسی گناہ کبیرہ میں وہ مبتلا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، آپ اسی طرح بتائیں جتنا آپ کو علم، اسے آگے مرچ مسالے لگا کر بیان نہ کریں، رشتے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر کسی کے اندر گناہ کبیرہ ایسا ہو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، توبہ اور استغفار کر لے گا، یہ درست ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں، آپ اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ہر گناہ کبیرہ کو کھول کھول کر بیان کرنا رشتہ خراب کرنے کے لیے وہ نہ کیجیے، آپ سمجھیں کہ اس سے نقصان ہوگا تب بتا دیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ عبد الرافع نام رکھا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے نام بدل لو، لوگ رافع کہتے ہیں عبد الرافع نہیں کہتے، تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ بہت سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ایسے ہیں، اللہ اور عبد الرحمن۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفتی نام، کسی انسان کو رحمان صاحب آپ نہیں کہہ سکتے۔ عبداللہ کہا گیا تو آپ عبداللہ ہی کہیں گے، اللہ نہیں کہیں گے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، کسی کا نام رکھا۔ عبد الرحمن رکھا تو آپ رحمان صاحب نہیں کہیں گے، عبد الرحمن کہیں گے۔ یہ ایک بات ایک طرف ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے شروع میں عبد لگا کر آپ نام رکھ سکتے ہیں، اور اگر عبد کے بغیر اور الف لام کے بغیر نام بولیں تو وہ جائز ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، عبد الرحیم، کیا رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کہہ سکتے ہیں۔ عبد العلیم، نام عبد العلیم، کیا علیم صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن العلیم نہیں کہہ سکتے انسان کو، العلیم نہیں کہہ سکتے۔ عبد الرؤوف نام ہے، کیا رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ اس کی دلیل عبد الحفیظ نام
کیا حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، لیکن الحفیظ، الرؤوف، العلیم نہیں کہہ سکتے کسی انسان کو، وہ اللہ کا صفت ہی نام ہے، کیونکہ الف لام لگانے کی وجہ سے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے 2 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نام بولے۔ اچھا، 13ویں پارے کے پہلے صفحے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے 2 لفظ بولے اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ وہاں حفیظ اور علیم یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا ہے بغیر الف لام کے۔ اس لیے میں نے کہا عبد الحفیظ کو آپ حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد العلیم کو آپ علیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کو آپ رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الرؤوف کو آپ رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں۔ کیا عبد الرافع کو رافع کہا جا سکتا ہے؟ اب جواب، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ تو محمد رافع نام رکھنا درست ہے، رافع احمد نام رکھنا درست ہے۔ آپ کسی کو رافع صاحب کہہ کر پکار سکتے ہیں، لیکن الرافع نہیں کہیں گے، الف لام لگا کر نہیں کہیں گے۔ اب جواب مکمل ہے جی۔ جی اس کا جواب دین میں رکھیے گا، القیوم نہیں کہنا، القیوم نہیں کہنا، الف لام لگا کر نہیں کہنا جی۔ ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ، جی ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ، ایک صاحب کا نام سعید الہی ہے مثال کے طور پر، سعید الہی، تو اب اس کو خالی الہی الہی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ الہی کا معنی میرے خدا، الہی کا معنی میرے خدا، تو ظاہر ہے کسی انسان کو آپ الہی کہہ کر نہ پکاریں، سعید الہی پورا نام پکاریں یا سعید صاحب کہہ دیں، الہی نہیں جی، بس اس سے بچنا چاہیے جی جی جی۔ اس کا بھی یاد رکھ لیجیے، قل هو اللہ احد، اب وہاں احد بغیر الف لام کے اللہ تعالیٰ کا نام، بغیر الف لام کے کس کا نام؟ اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کسی عام بچے کو احد نہ کہا جائے۔ احد صاحب آئے جی، کیا؟ عبد الاحد۔ لیکن اس کے باوجود بعض علماء نے کہا کہ بعض لوگ اپنے ایک صاحب کا نام احد چیمہ، احد چیمہ، اب احد ہی نام رکھا، عبد الاحد رکھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش موجود الف لام کے بغیر جی جی، اس سے بچنا چاہیے، گناہ کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔